على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ ایک حساس مسئلے پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کمپرومائز نہیں ہے. فرائض میں کبھی کمپرومائز اسلام نہیں کرتا. نوافل میں ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن فرائض کسی بھی صورت سے چھوڑے نہیں جا سکتے. آج اسلام کے ایک اہم ترین فریضے پر جو عورتوں پر فرض ہے، اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں حالات اور کلچر اتنا بد سے بدتر ہو چکا ہے کہ عورتیں اسکرٹوں میں پھر رہی ہیں، عورتیں جینس پہن کر پھر رہی ہیں، عورتیں ایسی ٹائٹس پہن رہی ہیں جس کے نشیب و فراز کو اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک شہوت پرست مرد کسی بھی بے حیا عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو فوراً اس کی نگاہ ان جگہوں پر جاتی ہے جہاں پر اس نے بے حیائی کا لباس پہنا ہوگا. مثال کے طور پر ڈھیلا ڈھالا لباس ہے. اسلام کا منشا بھی یہی ہے، عورت کی عزت کی حفاظت بھی وہی ہے. ایک لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. حضرات علماء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا، عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ عورتیں کپڑے اتنے پتلے اور ٹھیکے پہنیں گی کہ اندر کا جسم باہر نظر آئے گا، یا ایسے کلر کے کپڑے پہنیں گی جسم اور کپڑے کا کلر ایک طرح نظر آئے گا، یا ایسے کپڑے پہنیں گی، کپڑے پہنی ہوئی تو ہوں گی لیکن اندر کی پھنسنی تک باہر سے نظر آئے گی. آج ماحول ایسا چل رہا ہے، اس کی طرف روکنے والا کوئی نہیں، اس کی طرف نشاندہی کرنے والا کوئی نہیں. لیکن ہماری بچیاں، مسلمان عورتیں باحیا لباس پہن کر، اپنے آپ کو چھپا کر باہر نکلتی ہیں، تو پھر ہماری گورنمنٹ کو، فرقہ پرست طاقتوں کو اور فرقہ پرست فیشسٹ لوگوں کو وہ برقع نظر آتا ہے، حجاب نظر آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر آگے بڑھوں تاکہ بعد میں چل کر ہو سکتا ہے چھپے ہوئے لوگ بھی داخل ہو جائیں، ہو سکتا ہے بعد میں چھپ کر ریکارڈ کرنے والے بھی داخل ہو جائیں، کھل کر ریکارڈ کرنے والے بھی داخل ہو جائیں. اس لیے میں شروع میں کہہ دوں، ایک مثال دے کر سمجھاؤں. بہت بہترین ایک باغ لگا ہوا ہے، پھول کا باغ، گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں، چمیلی کے پھول لگے ہوئے ہیں، موگرے کے پھول لگے ہوئے ہیں. اس پھول کے باغ میں
یہ خنزیر داخل ہوتا ہے. کون داخل ہوتا ہے؟ خنزیر، جسے عام زبان میں سور کہتے ہیں. پگ داخل ہوتا ہے. وہ پگ اور وہ خنزیر کبھی بہترین خوشبو کو نہیں سونگھتا. کہاں سونگھے گا؟ پھول کے پودے کے جڑ میں سونگھے گا، اس لیے کہ وہاں پر گوبر رکھا ہوا ہوتا ہے. موگرے کے پھول کے بیل کو نہیں سونگھے گا، اس کی جڑ میں سونگھے گا، اس لیے کہ وہاں نجاست ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری گورنمنٹ کی مثال ہے کہ گورنمنٹ کے سامنے بہترین پھولوں کو سجا کر رکھو، یہ گورنمنٹ نیچے جڑ میں سونگھے گی، اس لیے کہ اسے نجاست پسند ہے. وہ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم کرتے ہیں تو بہت بری بات ہے. پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، دیش دروہی، آتنکوادی، چھپے ہوئے دشمن، ہندوستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلے جاؤ، اور کیا کیا اللہ بہتر جانے. آپ لوگ زیادہ سنتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کیا نہیں کہتے. لیکن ایک ٹیکنیکل پرابلم میں آپ کو بتاؤں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے مثال دی کہ کوئی ایک عورت نے ایک اللہ والے سے سوال کیا کہ اسلام میں آزادی عورتوں کو کیوں نہیں ملتی؟ اسلام میں آزادی عورتوں کو کیوں نہیں ملتی؟ پوچھا اللہ والے نے کہ آزادی سے مراد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عورتوں کو باہر پھرنے نہیں دیا جاتا، عورتیں اپنا سر نہیں دکھا سکتی، اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، اپنی آنکھیں نہیں دکھا سکتی. گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیا تھا، ہیرے والی مثال. اس اللہ والے نے پوچھا کہ بتاؤ بہن کہ تمہارے گھر کے اندر برتن تو ہوں گے. تو اس نے کہا کہ برتن ہیں، بہت زیادہ برتن ہیں. کہا کہ ان برتنوں کو تم کہاں رکھتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان برتنوں کو کبھی کچن میں رکھتی ہوں، کبھی باہر رکھتی ہوں، کبھی گھر سے باہر بھی رکھتی ہوں. تو اللہ والے نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس ہیرے جواہرات سونا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ سونا ہے، ہیرے تو بہت بڑی بات ہے، سونا چاندی وغیرہ ہم لوگ رکھتے ہیں، عورتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں زیور بھی ہوتا ہے. اللہ والے نے پوچھا کہ اس زیور کو کہاں رکھتی ہو؟ فرمایا، کہا اس عورت نے کہ تجری کے اندر کی تجری میں رکھتی ہوں، اس لیے کہ قیمتی چیز ہے، کسی چور کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے. تو ان اللہ والے نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب تمہارے ہی جواب میں موجود ہے کہ ایک عورت ہیرے سے زیادہ بہتر ہے. ایک عورت کی قیمت دنیا کے اندر نہیں لگائی جا سکتی. ایک عورت کی خوبصورتی کی قیمت دنیا کے اندر لگائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ سونے کی وجہ سے عورت خوبصورت نہیں، عورت کی وجہ سے سونا خوبصورت ہے. مثال دوں آپ کو، ایک مرد ہے، سونا ہے نا، مرد اگر سونا پہنے کیسا لگے گا؟ مرد اگر گلے کے اندر زیور پہنے آپ کو کیسا لگے گا؟ بہترین اوپر سے نیچے تک چوڑی دار پہنے آپ کو کیسا لگے گا؟ چوٹی مرد لگائے داڑھی کے ساتھ آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی طریقے سے سونے کی وجہ سے عورت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ عورت کی وجہ سے سونا خوبصورت ہوتا ہے. اگر سونے کی وجہ سے خوبصورتی بڑھتی تو پھر مرد کے پہننے پر بھی مرد خوبصورت ہونا چاہیے تھا. مرد کے پہننے پر مرد کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوبصورت نظر آنا چاہیے تھا. معلوم یہ ہوا کہ سونے کی وجہ سے کسی کی خوبصورتی میں چار چاند نہیں لگتے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، عورت سونا پہنتی ہے اس لیے سونے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اگر مرد اسی سونے کا استعمال کرے تو پھر وہ مرد نظر نہیں آئے گا، وہ بیچ کا آدمی نظر آئے گا.
ہے کہ نہیں؟ مرد اگر چوٹی ڈالے، اب تو مرد مانے بھی چوٹیاں ڈال رہی ہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پورا الٹا مسئلہ چل رہا ہے۔ عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، مردوں کو کٹ پہنائی جا رہی ہے، کرونا کٹ، کیا بولتے ہیں اسے؟ سیفٹی کٹ۔ راستوں میں کھڑا کر کسی کا لباس اتروانا، یہ کہاں تک انصاف کی بات ہے؟ اگر واقعتاً صحیح یہ بات ہے کہ اسکول میں حجاب کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے، تو پھر یوگی آدتیہ ناتھ بھی سی ایم کی کرسی پر بھگوا رنگ پہن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ حجاب کے ساتھ بچیاں اسکول کو نہیں جا سکتی، تو پھر سکھ حضرات جو ہمارے بھائی ہیں، جو سیکولر مائنڈ رکھنے والے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ترقی ملے، بھارت کو ترقی ملے، ہندوستان کے لوگ آگے بڑھیں، ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ لوگ بھی پگڑی پہن کر اسکول کو نہیں جا سکتے۔ ایسا عجیب دماغ ہے گورنمنٹ کا۔ اصل میں لاجک پر گورنمنٹ جانا نہیں چاہتی، دلائل پر گورنمنٹ روٹیاں سیکنا نہیں چاہتی، بلکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت سے اسلام کو نشانہ بنایا جائے، مسلمان کو نشانہ بنایا جائے، مسلمانوں کی مساجد کو نشانہ بنایا جائے، ان کی مندروں کے اندر، مندر سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ان کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ان کی مندر میں گھنٹہ بجتا ہے تو پھر وہ ہندوستان کے قانون کے موافق ہے، مسجدوں سے اذانیں ہوتی ہیں تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ ان کے مرد اور لڑکیوں کو لے کر بھاگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مسلمان کوئی نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی کی بچی کو، غیر مسلم کی بچی کو لے کر چلا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ لو جہاد ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ 8.5 لاکھ بچیاں مرتد ہوئی ہیں، یہ لو جہاد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری خاموشی کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مسلمانوں کی منہ میں زبان نہیں ہے، مسلمان سمجھدار نہیں ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مسلمانوں نے گورے انگریزوں سے نہیں ڈرا تو کالے انگریزوں سے بھی نہیں ڈریں گے انشاءاللہ۔ صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج پوری میڈیا کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان لیڈر سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مسلمان لیڈر اگر سامنے آ گئے تو پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بچیوں کا حجاب اتروا جا رہا ہے۔ ارے جس کی عزت کے لیے ہندوستان کے اندر عورت کو دیوی مانا جاتا ہے، مانا جاتا نہیں مانا جاتا، لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ناری دیوی ہے، سیتا ماں ہے۔ اس سیتا کے سر کا آنچل چھینتا ہوا شرم نہیں آتی؟ اس فیشسٹ ذہن رکھنے والا ہمارا پی ایم، جو ہمارا پی ایم بنا ہوا بیٹھا ہے، اس نے اپنی ماں کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کی عزت نہیں کی۔ ماں کو لائن میں کھڑا کیا، اس نے ماں کے پاس جا کر ایک لقمہ کھایا تو سوشل میڈیا پر اس کی تصویروں کو لگایا اس نے، اور اپنی بیوی کی عزت اس نے نہیں کی۔ اپنی بیوی کو اپنی جوانی میں چند مہینوں میں شادی کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا، ان لوگوں کو کیا معلوم عورتوں کی عزت کیا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اسلام نے جو عورت کو عزتوں سے نوازا، وہ کسی مذہب نے عورت کو عزت نہیں عطا کیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اپنا واقعہ پیش فرمایا۔ کیا کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں کافر تھا، جہالت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں میں
میری چھوٹی سی بچی کو زندہ درگور کر چکا تھا۔ واقعہ یہ ہوا، اس نے کہا، صحابی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ کفر کی حالت میں نے اپنی بیوی پریگننٹ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر بیٹا ہو جائے تو اسے پال لینا، بیٹی ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ میں یہ کہہ کر سفر میں چلا گیا، لیکن چند سالوں کے بعد، 2 سال 3 سال کے بعد، حدیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، یہ عرصے کے بعد جب میں واپس آیا، میں نے بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ بیوی نے کہا کہ بیٹی ہوئی، میں نے اسے لے جا کر زندہ درگور کر دیا۔ ایک بازو کے گھرانے سے ننھی سی بچی، پیاری سی بچی میرے گود میں آ کر بیٹھتی، میرے ساتھ کھیلتی، میرے ساتھ کودتی، یہاں تک کہ اتنا اٹریکشن میرے اور اس کے درمیان میں ہو گیا، وہ مجھے ابو ابو پکارتی تھی۔ چونکہ پڑوس کی بچی، میری بیوی نے کہا یہ پڑوس کی بچی ہے تو میری محبت اس کے ساتھ زیادہ ہو گئی۔ صحابی روتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میری بچی سے میری محبت کو دیکھ کر میری بیوی نے کہا کہ سرتاج، یہ جو بچی تمہارے گود میں کھیل رہی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بیٹی ہے۔ جہالت کی غیرت میرے ذہن پر پردہ پڑ گیا، جہالت کی غیرت کی وجہ سے فوراً میں نے اس بچی کو لیا، ہاتھ میں کھدالی لے کر جنگلوں کی طرف بڑھا اور جا کر میں خبر کھودنے لگا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسی عزتوں سے نوازا۔ اسلام کے آنے کے بعد بچیوں کو زندہ درگور کرنا ختم ہوا۔ آج بھی کعبۃ اللہ میں، مکہ مکرمہ کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا۔ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ہماری بیٹی مسکان خان نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، وہ بھی نقاب کے ذریعے سے۔ آج تک ہم میں سے کسی نے اس بچی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا اس کے چہرے کو؟ کبھی کسی نے اس کے چہرے کو دیکھا؟ ہمیشہ نقاب میں ہوا کرتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نقاب نکالا جائے تو عزت ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جو عورت اللہ کا نام پورے دل کے ساتھ پکارتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری دنیا کے اندر چمکا دیتا ہے۔ نقاب میں اس بچی نے، اس لڑکی نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، شیر کی طرح دھاڑتی ہوئی وہ بچی آج پوری دنیا کے اندر، کیا سعودیہ، کیا افغانستان، کیا کویت، کیا ایران، کیا عراق، کیا امریکہ، کیا چائنا، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، ہر جگہ پر اس بچی کے نام لیوا موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہونا؟ ایک صاحب بولے، اللہ والے بیان کر رہے تھے، اللہ کا نام لیتے ہی زندگیاں بدل جاتی کر کو ایک مولانا بڑے زبردست انداز سے بیان کر رہے تھے۔ بیچ میں ایک پاگل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، حضرت بچپن سے لے کو اب تک اللہ کا نام پکارے، کیا بھی بدلیا نہیں؟ یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے۔ سجدہ کر کو کیا ملنے جاتا حضرت؟ نماز پڑھ کو کیا ملنے جاتا؟ ابھی کل ہمارے گاؤں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز کو لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دعوت و تبلیغ کو صبح سے لے کر شام تک محنتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ کیسے بلانا؟ ایک گھرانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس گھرانے کے جو مرد ہیں جمعہ کو بھی نہیں آتے، ان کو کیسے بلانا؟ تو میں نے کہا جو نقد فائدہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بلاؤ، جو فائدہ بعد میں نظر آنے والا ہے اس کو سامنے نہ رکھو۔ نماز پڑھنے سے قبر میں اجالا ہوگا، آدمی آئے گا، مرے اس ٹائم کو دیکھ لیں گے حضرت اب کون سا مر رہی ہمیں،
نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں باغات عطا فرمائیں گے. مرنے کے بعد کا قصہ نہ، اب کیا ملتا وہ بولو. ایک سبحان اللہ کہیں گے اللہ جنت میں درخت لگائے گا. وہ آخرت کا مسئلہ، دنیا میں کیا ملتا بولو. آج ہمیں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسلمان کیسے پڑھتا ہے؟ کیا سوچ کر پڑھتا ہے؟ کیا سوچ کر پڑھتا ہے؟ میں نماز پڑھیا تو میرے گھر کے مسئلے حل ہوں گے، میں نماز پڑھیا تو میرے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، میں جھبا ازار پہنیا تو اللہ رسول خوش ہوں گے نہیں ہوں گے بات کا قصہ. لیکن کیا ہوگا؟ میرے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی. میں یاسین پڑھوں، کیا بھائی قصہ صبح میں یاسین پڑھ کو باہر نکلے نا؟ نہیں حضرت، ہمیں حدیث میں سنے ہمارے مسجد کے امام صاحب بول رہے تھے کون یاسین پڑھ کو صبح کو باہر نکلتا کہ اس کے شام تک کے پورے کامہ ہو جاتی گتے. کیا واسطے پڑھے یاسین؟ کیا واسطے پڑھے؟ دنیا کے کام بنانے کے واسطے. عادت پڑ گئی ہے ہم لوگوں کو فوراً نقد کیا ہونا، فائدہ ہونا. سامنے نماز پڑھتے ہی اوپر سے جھنجھنا، چھن 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 مار کو نیچے پیسے گرنا. یاسین پڑھتے ہی میرے گھر کے اندر کیا ہو جانا، فوراً رحمتیں اتر جانا. وہ رحمت بھی کیسی؟ اللہ کی خوشنودی والی رحمت نہیں، دولت والی رحمت. لوگوں کے حالات بن چکے. نقد جو فائدہ ہے، تو میں نے صبح میں کہا کہ میرے بھائی آپ کیا کرو، ان کو جا کو دعوت دیو. دعوت دینے کے بعد ان کو بولو تمہیں نماز پڑھے کر کو بولے تو اللہ تمہارے گھر کے اندر مال عطا کرتا. انہوں کیا کریں گے؟ فوراً مال بولے تو فوراً آدمی لپکتا مال کی طرف. دولت کر کو بولے تو فوراً آدمی کیا ہوتا؟ لپکتا ہے اعمال کی طرف. اللہ خوش ہوتا، انہیں ہوئس ٹیمپو دیکھ لیں گے کہتے. رسول اللہ خوش ہوں گے، وہ ہوئس ٹیمپو دیکھ لیں گے کہتے. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اب بھی جوان ہو حضرت، بڈھے ہو، اس ٹیمپو دیکھیں گے کہتے. ذہن ایسا ہے نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے؟ میرا ایمان آخرت کے اوپر کمزور ہے. میں نام کا مسلمان ہوں، کام کا مسلمان نہیں ہوں. مجھے معاف فرمائے میرے دوست، میں اپنے ایمان کا تھرمامیٹر آپ کو عطا کر رہا ہوں. اپنے تھرمامیٹر میں یہ سوچو میں آج نماز پڑھوں گا میرا اللہ راضی ہوگا. آج تک کسی نے یہ سوچ کر اپنے گھر کے اندر یاسین خوانی کروائی ہو، قرآن خوانی کروائی ہو، یا آیت کریمہ پڑھوایا ہو کہ میں آج آیت کریمہ پڑھاتا ہوں ہندوستان کے مسلمان محفوظ رہے؟ کسی نے سوچا اب تک؟ میں یاسین پڑھاؤں گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی نے کروایا اب تک؟ کیا سوچ کر پڑھاتے؟ قرآن خوانی گھر کے اندر رکھتی، کیا سوچ کر رکھتی؟ ہم کیا سوچیں گے ہم لوگ؟ حضرت کیا بھئی قرآن مکمل ہوگا نا، کیا کرنا؟ نہیں حضرت، ہمارے بڑے حضرت آ رہی ہیں دعا کرنے کے واسطے، بڑے حضرت آتے ہیں. کیا بھئی قصہ؟ کیا قصہ؟ کیا واسطے دعا کرنا؟ کیا واسطے قرآن پڑھائی سو تمہیں؟ حضرت گھر میں بلا کے پریشانیاں ہی حضرت. اچھا کیا پریشانیاں؟ خرچ زیادہ ہو گئے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، انہیں ابا کا انتقال ہو گئے، امی بیمار ہیں، بھان کان کی چلے گئیں، وہ کیا کی، وہ کدھر کی، پورے دنیا کے مسئلے. حضرت کون تبھی آج تک بولیا حضرت میرا اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے اس لیے میں آیت کریمہ پڑھایا ہوں؟ اب تک کان تب سنے ہی نہیں جاتا، ہمیں کرے ہی منجے ملا کو بول رہا ہوں سو خالی تم نہ بول رہو نہیں. بعد میں یہ سمجھیں گے مولانا پورا ہمارے اوپر پہنچ. نہیں، میں بھی اس کے اندر آ رہا ہوں. ہمیں کر کو بول رہا ہوں سو تمہیں کر کو نہیں بول رہا ہوں. نقد فائدہ ہونا تب ہم لوگ کام کریں گے. جو نقد فائدہ نہیں ہوگا وہ کام ہم لوگ نہیں کریں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ ترقی، عورت کی ترقی کا مطلب کیا نکال کر ہیں؟ بالاں دکھانا. عورت کی ترقی کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ دکھانا.
عورت کی ترقی کا مطلب کیا ہے؟ جینس پہننا۔ عورت کی ترقی کا مطلب ہماری میڈیا، ہماری گورنمنٹ، ہماری یہاں کی مینٹالٹی نے یہ طے کیا، عورت کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسکرٹ پہنے، عورت جینس پہنے، عورت لیگنز پہنے، عورت شارٹس پہنے، عورت اپنے بال دکھائے، عورت اپنے بالوں کے اندر خضاب لگائے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، ابھی ہمارے کیا بولتے ہیں اسے، کورٹ کا فیصلہ آپ کو ہے نہیں آیا ہے، کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن سنگی کتے، حرام خور، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو توڑنے والے غدار کمینے، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ہوں، حرام خور ہندوستان کے غدار، چاہے وہ میڈیا والے ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ اسکول سے بچیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کورٹ نے کیا کہا، جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ان بچیوں کو اندر چھوڑا جائے، خالی بچیوں کو، کہاں سے کہاں تک، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر پی یو سی کیا بولتے ہیں اسے، سیکنڈ ایئر تک، برابر، یہاں تک کورٹ کا کیا ہوا ہے، ایک آرڈر ہوا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اسکول یا کسی بھی کالج کے اندر ٹیچرز کا کوئی یونیفارم نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ٹیچرز کے کپڑے تک اتارے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ میرے باپ کا ہندوستان ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا راج چلے گا۔ خالی 25 کروڑ کو ہم نہ بتا رہے ہیں، سو اللہ کی قسم ہمیں 25 کروڑ نہیں 50 کروڑ ہی ہم لوگ چھپایا جا رہا ہے، ہم کو کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں بھڑکا نہیں رہا ہوں، میں چنوتی دے رہا ہوں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہماری تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، جب تک صبر کا پیمانہ ہوگا ہم صبر کریں گے، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو پھر دوبارہ ہم لوگ ریشمی رومال کو لہرائیں گے، دوبارہ اس ہندوستان کو آزاد کریں گے۔ کیا سمجھتے؟ آپ کو میں مسئلہ بتاؤں، تعلیم ضروری ہے یا حجاب ضروری ہے؟ ایک مسئلہ اٹھ کو ہے نہیں، ہوٹلہ میں باتاں چل رہی ہیں، دکانوں کے پاس باتاں چل رہی ہیں، بس اسٹینڈا میں باتاں چل رہی ہیں، آفیسہ میں باتاں چل رہی ہیں، کام بیٹھ رہی کہ مسلمانہ وہاں باتاں کر رہی ہیں۔ نہیں بھائی، کیا کر لیو، پروانی بچوں کو پڑھا لیو، بچوں کی تعلیم سے بڑھ کو نہیں جی۔ اب میں اگر مسئلہ سنایا تو شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا، کیا مولانا براڈ مائنڈ نہیں ہی، ہمارے مولانا کیا ہی سو، بہت پرانے خیالات کے مولانا، براڈ مائنڈ مولانا نہیں، انہوں پرانے خیالات کے مولانا، اس لیے کہ ہمارا ماڈرن کلچر نا، اسلام کسی ماڈرن کلچر کو نہیں مانتا۔ میری امی جان عائشہ سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی عورت ترقی یافتہ نہیں ہے، ام کلثوم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی عورت کیا نہیں ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کوئی عورت ترقی یافتہ نہیں ہے۔ اسلام کا مسئلہ ہے، اگر عورت حجاب اور تعلیم میں چننے کا موقع آئے تو اسلام کہے گا کہ آپ حجاب کو چنیں گے، تعلیم کو چھوڑیں گے۔ آگے بڑھ کر اور ایک مسئلہ سناؤں، تعجب ہوگا آپ کو۔ قرآن دینی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن رسول اللہ پر نازل ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، برابر برابر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. جو آدمی قرآن کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو سورج اور چاند سے زیادہ روشن تاج پہنائیں گے. جو آدمی قرآن کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائیں گے قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا, آخری منزل تیری وہ ہوگی, جنت کی آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی. یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ میں. میں آپ سے پوچھوں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ قرآن کسی غیر محرم مرد کے پاس پڑھنا کیسا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بچی میری نہ بھتیجی ہے, میری نہ بھانجی ہے, میری نہ کوئی محرم رشتہ دار ہے, کیا میں آپ میں سے کسی کی بچی کو قرآن پڑھا سکتا ہوں؟ نہیں پڑھا سکتا. پڑھا سکتا ہوں؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ ارے ذرا بولو منڈی, یوں تبھی ہلاؤ. کیا کر سکتے؟ پڑھا سکتے ہیں. خدا وحدہ لا شریک کی قسم, ریکارڈ ہو رہا ہے, حضرات علماء بھی اس تقریر کو میری سنیں گے, جائے گی یہ تقریر یوٹیوب پر. میں آج آپ حضرات کو مسئلہ بتا رہا ہوں, کسی غیر محرم مرد کے پاس قرآن کو پڑھانا, بالغ بچی 9 سال یا 10 سال کے بعد سے لے کر جب تک وہ دنیا کے اندر رہے اس وقت تک کسی غیر محرم مرد کے پاس قرآن کو پڑھانا سور کا گوشت کھانے سے بدتر ہے. قرآن جیسی کتاب کے بارے میں بول رہی نا حضرت, تمہیں ذہن میں آئیں گا. قرآن جیسی کتاب کے بارے میں, قرآن کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. یہاں مسئلہ محرم اور غیر محرم کا ہے, پردہ اور تعلیم کا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام جیسی چیز, اسلام جیسا مذہب اور قرآن جیسی کتاب جب نہیں پڑھائی جا سکتی تو آپ کی بچی کو بغیر حجاب کے بھی اسکول کو نہیں بھیجا جا سکتا. یہ ہماری غفلت ہے, مجھے معاف فرمائے میرے دوستو, یہ ہماری غفلت ہے. کاش مسلمانوں نے پہلے سے پڑھا ہوتا. اب باجا بجا لے کوئی مسلمان 13 سالوں سے پڑھ لے کو تھے, اب تک حجاب سمجھ میں نہیں آیا, اب حجاب دکھلے کو ہے. رے مسلمان, اگر تو کالج بنا کر رہتا تو اتنی پریشانی نہیں آتی تھی. تو تیری بچی کو پڑھا کر رہتا تو اتنی پریشانی نہیں آتی تھی. مسلمان اگر پڑھ کر ہوتا تو اتنی پریشانی نہیں آتی تھی. جب حالات اوپر آ گئے, ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے, شیر حملہ کر دیا ہے. شیر نہیں بولتا ان کو شیر کہیں کو بولوں, کتے حملہ کر ڈالے ہی. بچنے کے واسطے کام بھی جگہ مل رہی ہے نہیں. اگر مسلمانوں کی کالجز ہوتی, مسلمانوں کی اسکولیں ہوتی, اگر اسکولیں ہیں تو وہ مسلمان جو اسکولیں چلا رہے ہیں وہ قوم کی خدمت کے لیے یا انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں چلا رہے ہیں, وہ اپنی پراپرٹیاں اور ڈگریاں بھرنے کے لیے چلا رہے ہیں. ہماری غفلت ہے. اب ہمیں باجا بجا لے کو پھرے تو کیا بھی ہوتا نہیں. لیکن مجھے معاف فرمائے, کوئی حل نہیں ہے. معلوم نہیں آگے چل کو حضرات علماء اکرام کیا حل نکالیں گے. مولوی صاحبہ نظر ہیچ نہیں آ رہی, مولوی صاحبہ نظر ہیچ نہیں آ رہی. ہاں مجھے بھی اس بات کا گلہ ہے کہ حضرات علماء نے انعام تو دے دیا لیکن راستوں پر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے بھی اس کا گلہ ہے. کتے رستیا میں نکل کو بھوکلے کو ہی, لیکن دھاڑنے والے شیران گھران کے اندر بیٹھ گئے. لیکن نہیں معلوم, حالات جیسے جیسے بدلیں گے حالات کے ساتھ لوگوں کی مینٹیلٹی بدلے گی, نظریہ بدلے گا, سوچنے کا طریقہ بدلے گا. ایک دور تھا لوگ یہ سوچتے تھے لوگ نماز کو آ جائیں, لوگ روزہ رکھنے والے ہو جائیں, لوگ داڑھی چھوڑنے والے ہو جائیں, لوگ ٹوپی پہننے والے ہو جائیں, لوگ اسلامی کلچر میں آ جائیں, لوگ کیا کی کریں کدھر کی کریں. اب اسلام بچیا تو وہ سب کرنا سو. انہوں یہاں تک اس نہیں رکتے, اب بھی آگے بڑھتے ہی ہیں.
آج حجاب کا مسئلہ نہیں جاگے، اگر ہندوستان کے قانون کو اپنا یہ کیا بولتے اسے، اپنا دوسرا دل، اپنا سیدھا ہاتھ، اپنا ڈاواں ہاتھ کیا بناتی کہ بنا لیو اسے. جیسا ہمارے واسطے کپڑے ضروری، کپڑے پہنے بغیر کون نکلیں گا باہر؟ نکل سکتے؟ نہیں نکل سکتے. اسی طریقے سے ہمارا جو ہندوستان کا قانون ہے ہمارے کپڑے سے زیادہ، ہماری ٹوپی سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. کپڑے کے بغیر ہونا تو یہاں سے یہاں تک چھپا کو باہر نکل جائیں گے، لیکن قانون چھوڑ کر ہم لوگ نہیں چلنا. سمجھ میں ہی بات؟ میں قانون ہند کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، جمہوریت ہمیں پورا حق دیتی ہے کہ کسی بھی مذہب کا آدمی 3 یا 4 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں، بلکہ گزشتہ یا پیوستہ جمعہ دستور ہند کے نام سے میں نے ایک تقریر بھی کی. گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا کہ آرٹیکل 14، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، ابھی آگے چل کر پتہ چلا آرٹیکل 15، آرٹیکل 21 اور بھی ایسے کئی آرٹیکلز ہیں. اللہ مجھے لائر بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، عالم کے ساتھ لائر بھی ہو جاتا نا، انشاءاللہ کھل کر بیان کرتا. لیکن آپ یہ سوچیں گے مولانا افسوس کر رہے ہیں، کہ خدا کی قسم مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہے، میں دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم حاصل نہیں کریا. اللہ کا شکر ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اللہ نے عالم بنایا. لیکن اس کے ساتھ میں اور ایک چیز دے ڈالتا تو آج کی ضرورت کے حساب سے بہترین یہ عنوان سنا سکتا تھا. لائران چیخا مار رہی، مولوی صاحبان سامنے ہو کر کو، مولوی صاحبان چیخا مار رہی، لائران سامنے ہو کر کو. اگر 2 کا بھی کامبو ہو جاتے تو آپ کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. 3 مہینے پہلے تقریباً یوٹیوب پر میری تقریر ہے، کیا نام اس کا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. اس میں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، حافظ قرآن بناؤ. حافظ قرآن کے ساتھ ڈاکٹر بناؤ، حافظ قرآن کے ساتھ لائر بناؤ، حافظ قرآن کے ساتھ انجینئر بناؤ، حافظ قرآن کے ساتھ اسے پارلیمنٹ کا خواب دکھاؤ، حافظ قرآن کے ساتھ اسے اسمبلی کا خواب دکھاؤ، حافظ قرآن کے ساتھ اسے کارپوریشن کا خواب دکھاؤ، حافظ قرآن کے ساتھ اسے جو ہے میڈیا کے اندر داخل کرو. عالم دین کے ساتھ وہ سمجھدار ہوگا، آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا. ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کر سکتے نہیں کر سکتے، کر سکتے نہیں کر سکتے. آپ کو اس کی مثالیں بھی اس تقریر میں نے دیا تھا کہ حضرت مولانا جیتی جاگتی مثال، شفا ہاسپٹل کتنی دور یہاں سے، کتنے کلومیٹر رہیں گی؟ 7 سے 8 کلومیٹر شفا ہاسپٹل. ایک مرتبہ میوزیم کو گئے اور GRS کو گئے، وہ KRS کو گئے، وہ کانکی گئے، کدھر کی گئے، تم شفا ہاسپٹل کو بھی جاؤ. حضرت مولانا ڈاکٹر مشتاق صاحب ایک صاحب ملیں گے، ان سے ملاقات کرو، ان کے چہرے کو دیکھو. عالم دین بھی ہیں، ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہیں. عالم دین بھی ہیں، ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر بننے کے بعد دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت نے شہری داخلہ لے کر پڑھا اور مکمل عالم بنے، مکمل عالم بنے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کسے نہیں معلوم؟ سب کو بھی معلوم نہیں. حضرت پروفیشنل MBBS ڈاکٹر ہیں، خالی ٹریننگ لے کو نہیں ہوتا چنو. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، کون نہیں جانتا؟ اس کے اندر ہر کوئی جانتا ہے، جانتے نہیں سب. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، عالم تو عالم، عالموں کو بنانے کی فیکٹری. دارالعلوم دیوبند کے اکثر اساتذہ اکرام نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اصلاحی تعلق حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر ہے. حضرت پیر صاحب کیا ہیں؟ وقت کے بہترین سول انجینئر ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تقریباً 40 یا 45 سال کی عمر تھی حضرت کی. اس وقت 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی. اب تقریباً 80 سال چل رہی حضرت کو، 80 پہ 5 سال تقریباً حضرت کے چل رہے ہیں. اس وقت 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی. کس کی؟
حضرت کی. حضرت نے فرمایا کہ اس وقت تک مجھے خلافت مل چکی تھی، اس کے بعد میں نے نوکریوں کو سلام کیا، خالص اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اور آج حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں لوگ ہیں، پوری دنیا سے کروڑوں میں، اور میں سمجھتا ہوں لاکھوں میں حضرات علماء ہیں. کون ہیں یہ؟ سول انجینئر ہیں. اگر ہم میں سے ارادہ کرے تو ہمارے بچے بن سکتے نہیں بن سکتے؟ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، آپ میں سے ایک ایک کا بچہ وقت کا بہترین متحرک انسان بنے گا، ہندوستان کو بدلانے والا بنے گا. آپ پڑھاؤ اپنے بچوں کو اور سوچ پیدا کرو، وہ سوچ ختم کرو. وہ بیان میں بھی بول کر ہوں میں. اب ہماری سوچ کیا ہے؟ کیا بھئی قصہ کئی کو پڑھا رہی ہیں؟ کیا کہ حضرت زندگی سور جان دے گا تو اچھا ماشاءاللہ، زندگی سوارنے کے واسطے پڑھا رہی سوئنو اپنے بچے کو. زندگی سورنا کا تو کیا صاحب، کیا بھی نہیں حضرت، ایک اچھی نوکری مل جان دے، ایک اچھی نوکری مل جان دے. نوکری کون سا لفظ ہے؟ کون سی زبان کا لفظ ہے نوکری؟ انگلش، اردو نہیں ہے، انگلش لفظ ہے نوکری. برابر؟ ارے کیا تو یہ کھلاؤ منجے معلوم ہونا، تم نہ سمجھ میں آ رہا اگر کو سمجھ میں. نوکری انگلش لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غلام. ماشاءاللہ، جاگ کو ہی کر گو. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ غلامی. ہم میں سے ہر کوئی غلام ہے. کیا حضرت بیٹھے بیٹھے فیکٹری بن جاتی ہے کہ اٹھے فیکٹری بن جاتی ہے کہ نہیں بنتی؟ باٹا ہماری تھی سو کیا کر ڈالے؟ بیچ ڈالے. آپ سنکت کٹا ہاسپٹل، وہاں پر یونانی ہاسپٹل، بہت بڑی ہاسپٹل، ماگڑی روڈ میں سنکت کٹا. وہاں میری ایک عادت ہے، میں کسی بھی ہاسپٹل کو جاتا ہوں پہلے ڈاکٹراں کے نامہ پڑھتا ہوں. اس کے اندر کتنے مسلمان ہی دیکھیں گے، کتنا قوم جاگ رہی ہے بتا رہا ہوں سو میں. وہ کٹ آؤٹس پڑھنے کا جان میرا. جو بھی ہاسپٹل جاتا ہوں سب سے پہلے کٹ آؤٹس پڑھتا ہوں میں، کیا لکھو ہے دیکھیں گے. ذرا انگلش پڑھ لے تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتا. جا کر جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے اکثر ہاسپٹلز کے اندر مسلمان ملے تو ملے، نہیں تو ایک یا دو. نارائن ہدرالیہ کو گیا، وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہارٹ کا الگ، برین کا الگ، اور نیورولوجی الگ، اور کون سا کی الگ، اور کون سا کی الگ. میں ہارٹ میں بھی گیا ہوں، نیورولوجی میں بھی گیا ہوں. دونوں جگہ جا کر پڑھا تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم ایک مسلمان کا نام نہیں دیکھا. کہاں ہی ہمارے مسلمان؟ دنیا کمائے نا، یتا کمائے. یہ دل کا درد بول رہا ہوں سو، یہ میرے عنوان کا حصہ نہیں ہے. یہ جاگو، اٹھو. سوئے ہوئے کو جگانا بہت آسان ہے، جو سونے کی ایکٹنگ کرتا نا اسے جگانے نہیں ہوتا. ہمیں سب بھی منجے ملا کو، ہمیں سب سونے کی ایکٹنگ کر لے کو ہی. اگر ہماری کالجز ہوتی تو ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. پوری زندگی، اور ایک بات بولتا ہوں، معافی کے ساتھ بولوں گا، پوری زندگی میری بہن کی، میری بیوی کی، میری ماں کی، میں کیا میری بیٹی کی میں عزت کی حفاظت کرتا ہوں. کرتے نہیں کرتے؟ اس کے اندر ہر کسی کو اپنی ماں بہن بھائی کو مار ڈالیا تو انہیں ذری دیر کے واسطے سنبھال لیتا ہے، لیکن بیوی کی طرف کوئی نگاہ بھی اٹھا کر دیکھے ہمیں گوارا نہیں ہے گوارا نہیں ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس بچی کا کیا کرتے ہم لوگ؟ حفاظت کرتے. جب ڈیلیوری کا موقع آتا نا لے لے جا کو مرد کیا بولتے ہیں جنس ڈاکٹران کے حوالے کر ڈالتے ہیں. اب دیکھو پورا تمہیں دیکھو،
اگر ہماری بچیاں پڑھ کر ہوتی تو، ہماری بچیاں ڈاکٹر ہوتی تو، کالجز میں ہماری بچیاں پڑھنے کے واسطے جا رہی ہیں. ابھی میں نے کہا نا، قرآن نہیں پڑھا سکتے آپ لوگ غیر محرم مرد کے پاس. میں اس میں سے کسی بھی آدمی کی بالغ بچی کو، 9 سال کے بعد کی بچی کو قرآن نہیں پڑھا سکتا. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اتنا سخت حرام ہے جتنا سخت حرام سور کا گوشت ہے. یہ بار بار کئی کو بول رہا ہوں، یہ جملہ بولے تو سمجھ میں آن دے کر کو. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوا، وہ ایک صاحب بچی کو لے کر گئے، انہیں حجاب اتارنے کی کوشش کری ٹیچر، انہیں کیا کرے، گاڑی میں بٹھا لے کو واپس ہو گئے. غالباً ہو سکتا ہے دعوت کے ساتھی ہوں، اللہ آباد فرمائے، ان کو میرا سلام ہے. حجاب کے بغیر، برقعے کے بغیر اپنی بچیوں کو کالجز نہ بھیجو. 2 دن نہ کو بھیجو، 3 دن نہ کو بھیجو. سمجھ میں آ جاتی ہے بات، نہیں تو ان لوگ آتے چ نہیں بول کر. نہیں، بچی کو پڑھانا ہے اور ذری قربانی دی، اور ذری محنت زیادہ کرو. کیا محنت کرو؟ 10 گھنٹے کام کرتے تھے، اب 12 گھنٹے کام کرو. وہ 2 گھنٹے کے جو پیسے زیادہ آئیں گے، ان 2 گھنٹوں کے پیسوں کو ہم لوگ اٹھا کر پرائیویٹ کالج کو دیں گے، لیکن گورنمنٹ کالج کے اندر نہیں داخل کریں گے. اور اللہ کا واسطہ دے کر میں کہوں، اور ایک مسئلہ بھی بتاؤں، کسی کی بچی، چونکہ حالات ہمارے سامنے بہت خطرناک ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، کسی کی بچی مخلوط کالج میں پڑھتی ہے تو وہ بھی حرام ہے. مخلوط کالج کیا؟ مرد بچے بھی پڑھ رہی، بیکو بچے بھی پڑھ لے کو ہیں، پڑھا سکتے ہیں. ایسا پڑھانے کی وجہ سے میرے اور آپ جیسے 8.5 لاکھ لوگوں کی بچیاں بھاگ چکی ہیں. یہ حضرت یہ ہوا میں اڑا رہے ہیں سو کیا تمہیں؟ نہیں، ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں. ہمارے ہندوستان کے ایک بہترین عالم دین جس کا تذکرہ بارہا میں کیا کرتا ہوں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ، ان کی ایک تقریر ہے، ارتداد کی فضا یا ہوا کچھ ہے. حضرت کا یوٹیوب چینل کھولو، کیا نام سے؟ سجاد نعمانی آفیشل. کیا نام سے؟ سجاد نعمانی آفیشل. اس میں آپ کو ارتداد کی فضا یا ارتداد کی ہوا کے نام سے تقریر ملے گی. تقریباً 30 پر 4 منٹ یا 30 پر 5 منٹ کی وہ تقریر ہے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ میرج رجسٹر آفس کی تعداد کے تحت ہم نے سروے کروایا تو معلوم ہوا کہ مسلمان 8.5 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. یہ میرج رجسٹر آفس کے آنکڑے چھپا کو عزتاں کو مر کو جو خبر باہر نہیں آ کر ہے، اس کی تعداد ابھی تک نہیں معلوم. سمجھ میں ہی بات، سمجھ رہے ہیں کیا حالات کیا چل رہے ہیں ہمارے. خالی وہ حجاب کو انہوں نہیں روکتے، آگے داڑھی پہ آتے ہیں. کون سا بھی نوجوان داڑھی چھوڑ کر کالج میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ میں بھڑکا نہیں رہا ہوں. ہندوستان کا جو قانون ہے، بھارت کا جو قانون ہے، اس قانون کی خلاف کرنے والی گورنمنٹ کے خلاف میں بول رہا ہوں. ماننے پر مجبور ہے ہمارا کورٹ، ہائی کورٹ ماننے پر مجبور ہے. جو آرگیومنٹس چل رہے ہیں نا لائرز کے، وہ آرگیومنٹس کی وجہ سے کورٹ کا 75% خیال حجاب کی طرف ہو چکا ہے. اگر جج فشتائیت سے تعلق رکھنے والا ہوگا تو پھر اس کے بعد نہیں معلوم، بابری مسجد کے جیسا فیصلہ ہوا تو کیا بھی نہیں کر سکتا. ذرا
नालायक किस्म की बेहया बेमुरवत औरतों को टीवी डिबेट्स में बिठा को, मुसलमान औरतों को टीवी डिबेट्स में बिठा को मुसलमानों का ज़हन ख़राब करने की कोशिश हो रही है। पहचानो साजिश को। नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। हमारा इस्लाम, सबसे पहले हम लोग इस्लाम पर चलेंगे। ईमान के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत अब तक क्या सुने थे? ईमान के बाद फ़ौरन ईमान लाते ही नमाज फ़र्ज़ होती है। अरे बोलो, फ़र्ज़ होती है। इस्लाम लाते ही, कल रात को क्या था, चांद रात थी, दूसरे दिन रमज़ान था, सहरी से पहले इस्लाम लाया। सहरी कर को उन्हें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, लेकिन नहीं, नमाज से पहले, रोज़े से पहले एक और एक चीज़ है। क्या हज़रत अब तक सुने नहीं ना हमें? वो रही तो नमाज, वो रही तो रोज़ा, वो रही तो हज, वो रही तो दूसरे मसाइल, वो क्या चीज़ है? वो हया है। कैसा हया? यहाँ से यहाँ तक मर्द माने का सतर, ठीक है? ये सतर छुपे बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? सतर का कोई हिस्सा खुल जाए नमाज होगी? नहीं होगी। चलो ठीक है, ये मर्द माने का बोलिया सुनो। औरत की नमाज के लिए शर्त क्या है, फ़र्ज़ क्या है? चेहरे के अलावा, हथेलियों के हाथों के अलावा, पैरों के अलावा औरत नमाज में अपने जिस्म का एक हिस्सा भी खुला रहे तो उस औरत की नमाज होगी? तो नमाज से आगे की चीज़, हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, पड़ोसी मुल्क के, हज़रत ने फरमाया कि नमाज से भी आगे की चीज़ है पर्दा, रोज़े से आगे की चीज़ है पर्दा। इस्लाम के जो दूसरे बुनियादी फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ से आगे है पर्दा। पर्दे को छोड़कर इस्लाम नहीं है। जब नमाज नहीं है, जब रोज़ा नहीं हो सकता, जब औरत, कोई औरत सतर खोल कर क्या नहीं कर सकती, काबतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, तो उन्हें स्कूल को कैसा जा सकती है? समझ में ये बात? तो किसी भी सूरत से अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, मखलूत तालीम में न डालो। मखलूत तालीम किससे बोलते हैं? 21 जगह मर्द बच्चे, 21 जगह बैकू बच्चे, ये दो भी 21 जगह पढ़े तो फिर बच्चियों के ईमान के सिलसिले में शक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्ची ऐसी है, बहुत सारी बच्चियां हैं, अल्लाह उन बच्चियों को आबाद रखे, उनको ले जाकर किस सिनेमा थिएटर में बिठा डाले तो भी उन राबिया बसरिया की बच्ची के जैसा पाक दामन हो कुछ बाहर निकलते। ऐसे बच्चियां भी, मैं सबके ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन फितने का अंदेशा कहाँ तक है? हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, मेरे घर में, मेरी रूम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। मैं अंदर जाया करती थी, अपनी ज़रूरत को मुकम्मल कर कर बाहर आया करती थी। उसके बाद मेरे अब्बा जान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दफनाया गया, तब भी मैं जाया करती थी, अपनी ज़रूरत को पूरी कर कर बाहर आया करती थी। वो इसलिए कि एक सोने वाला मेरा बाप था, दूसरा सोने वाला मेरा शोहर था। हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़कर फरमाती हैं कि जब तीसरी मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ और तदफीन हुई मेरे कमरे के अंदर, तो फिर मैंने कमरे के अंदर एंट्री मारना छोड़ दिया, हज़रत अम्मी जान आयशा ने अंदर जाना। अपनी हया की हिफाजत के लिए कैसी कैसी, दिल्ली में एक मर्तबा हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, बाहया औरत की क्या बरक़ात होते हैं। देखो, मेरी और आपकी बच्ची बरकत वाली होना नहीं होना,
میرے گھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی 3 انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، 3 مسلمان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلے نمبر پر دیوس۔ دیوس، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان، وہ مسلمان مرد دیوس ہے جس کی عورتوں پر کنٹرول ہو لیکن عورتوں کو کنٹرول نہ کرتا۔ کنٹرول کا مطلب روٹی نہیں بیلے تو مار ڈالنا، پوریاں پکاؤ کر کو بولے تھے پوریاں نہیں پکائے تو مار ڈالنا، اسے کنٹرول نہیں بولتے، اسے ظلم بولتے۔ کنٹرول کسے بولتے ہیں؟ میری بچی پر مجھے کنٹرول ہے، میری بچی بال کھلے رکھ کر باہر جاتی ہے، میری بچی پر مجھے کنٹرول ہے، میری بچی بغیر پردے کے باہر جاتی ہے، میری بیوی پر کنٹرول ہے لیکن میری بیوی بغیر حیا کے باہر نکل رہی ہے تو پھر اسے دیوس کہتے ہیں۔ فرمایا گیا اس بے غیرت مرد کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی، جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ دوسرا نمبر، مردانی شکل اختیار کرنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نہیں حضرت یہ 2022 حضرت یہ چلتا ہے، بچے ماڈرن اسکولوں میں پڑھ رہی، ماڈرن کلچر ہے، ذرا جنس پہن لی تو کیا ہوگا، ذرا کیکاں کاٹ ڈالی تو کیا ہوگا۔ ہزار ہمیں سب مسلمان ٹھیک ہے، سمجھو پوری دنیا میں اتنے 600 سمجھیں گے، پوری دنیا میں اتنے چدمیاں ہیں جتے مسجد میں بیٹھی کون نے؟ مسلمان۔ اس میں پونے مسلمان اللہ حفاظت فرمائے نماز نہیں پڑھتے، رکھ لیو 90% مسلمانہ نماز نہیں پڑھتے، 10% مسلمانہ نماز پڑھتی، تو شریعت کیا کہے گی؟ نماز معاف ہے، شریعت نماز معاف کرے گی۔ شریعت کا جو قانون ہے وہ ہے، وہ 10 افراد نماز پڑھیں گے لیکن شریعت ضرور کہے گی کہ آپ نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کے کئی ممالک کے اندر پردہ نہیں ہوتا تو میری بچی کو بھی بے حیا بنا کو باہر نکالو کر کو نہیں ہے، لیکن میری بچی کے واسطے تو پردہ ہے۔ انہیں کیک کاٹ رہی ہے کر کو میں بھی کیک کاٹنا، تو پوری دنیا کے اندر بہت جنے جنس پینٹ ہم پہن رہی ہیں حضرت، چل جاتا پرواہ نہیں، ہماری بچی کو پہنا لیے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جو عورت مردانی شکل اختیار کر کر گھوما کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی جنت کی ہوا تک نہیں دیں گے۔ تیسرا، ہمیشہ شراب پینے والا، گانجا مارنے والے، شراب پینے والے، نشے بازی کرنے والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کبھی نہیں دے گا، کافر کو نہیں دے گا۔ ہمیں سنے تھے لیکن یہ 3 افراد کو بھی جنت نہیں دے گا۔ اب ہمیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں گے میری عورت پر مجھے کنٹرول ہے، میں کتنا باہر چھوڑ رہا ہوں کتنا باہر نہیں چھوڑ رہا ہوں، میری بیوی پر مجھے کنٹرول ہے، میں کتنا باہر چھوڑ رہا ہوں کتنا باہر۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ اب اس کے بعد جا کو کیا، اب جا کھڑ جانا نہیں، ڈنڈا لے لے کو، باہر گئے کہ تو میں دیوس ہو جاتا ہوں جی، 20 سال سے چھوڑے باہر رہے، اب 5 منٹ میں جا کو درست کر ڈالنا نہیں، پیار سے سمجھانا، محبت سے سمجھانا۔ دیکھو جی امی جان عائشہ کے واقعات، امی جان خدیجہ کے واقعات، ام کلثوم کے واقعات، امی حضرت سمیہ کے واقعات، امہات المؤمنین کے واقعات، حضرات صحابیات کے واقعات، حضرات اولیاء کے سنانا، اس کے بعد ان کو سمجھ میں آتی ہے چیز۔ جہاں اجتماع ہوتا وہاں بھیجنا۔ ہمیں وقتا جلدی اثر نہیں لیتے جتنا جلدی عورت اثر لیتی ہے، برابر عورت۔ تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت نے فرمایا دہلی میں ایک مرتبہ بارش ختم ہو گئی تو لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر نماز استسقاء ادا کیا اور اللہ کے پاس بارش کی بھیک مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نہیں عطا کی۔ ایک باہر سے ایک عورت اور ایک با حیا عورت پورے پردے کے ساتھ
بچے کے ساتھ، ایک نوجوان کے ساتھ گزر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ یہاں اتنے نوجوان کھڑ کو کیا کر رہے ہیں، ایک بار جا کو پوچھ کو آئیں گے. انہیں بھی آیا، آ کر پوچھا کیا قصہ، کیوں تمہیں لوگ اتنے جنے ہیں جمع ہو کر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں رو رو کو اللہ کے پاس دعا کر رہے ہیں، کیا تبھی گناہ ہوگا کہ کیا ہوگا، آخر تمہیں ایسا کئی کو رو رہی تڑپ رہی. تو تمام لوگوں نے کہا نہیں، اصل میں نماز استسقا پڑھ کر اللہ کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بارش عطا کر دے، اس لیے کہ قحط سالی آ چکی ہے. تو اس نے کہا کیوں نہیں دیا اللہ نے بارش کو. حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، لوگوں نے فرمایا کہ بہت دیر سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش نہیں عطا کی. اس نے کہا یہیں پر کھڑے رہو، ابھی میں آتا ہوں. وہ دوڑتا ہوا اس عورت کی طرف گیا، جا کر اس عورت کے پاس کھڑے ہو کر اس کے آنچل کو پکڑ کر، اس کی اوڑھنی کو پکڑ کر، اس کے دوپٹے کو پکڑ کر، اس کے حجاب کو پکڑ کر اس نے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگی. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ہزاروں لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن اس لڑکے نے اپنی اس عورت کا دامن پکڑ کر اللہ سے بھیک مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو برسا دیا. لوگوں نے تعجب سے پوچھا، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز استسقا پڑھی، پوری سنتوں کے ساتھ پڑھی اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھی، لیکن بارش نہیں آیا. لیکن تم نے ایک عورت کا دامن پکڑ کر ایسا کیا مانگ لیا تھا جو تمہارے اوپر اللہ اتنا مہربان ہوا کہ بارش برس گئی. اس نوجوان نے کہا کہ جو دعا آپ نے مانگی وہی دعا میں نے مانگی. پھر لوگوں نے پوچھا پھر اس عورت کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ میری ماں ہے، جب سے یہ بالغ ہوئی ہے خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس کے چہرے کو کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا. جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے ماں کے دامن کے صدقے میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ عطا کر دیتے ہیں. اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. لوگ انہوں بول رہے ہیں عورتوں کو مقام ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. معمولی مسکان کو سامنے رکھ لیو، 3 مرتبہ اللہ اکبر پکاری، اللہ پوری دنیا کے اندر چمکا دلیا. اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہونا، اس سے بڑھ کر اور کیا ترقی ہونا. حضرت امی جان عائشہ سے بڑھ کر کسی کی ترقی نہیں. بالاں کھلے رکھ لے کو، اسکرٹاں پہن لے کو، زور زور سے چیخا مار لے کو، بمبڑیاں مار لے کو، لوگوں کے سامنے میکم پکڑ لے کو پھرے تو ترقی نہیں ہے. ہمارے اسلام کے اندر ترقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دامن کو پکڑ کر بارش برسوا لے، جس کے دامن کو پکڑ کر مسائل کو حل کروا لے. وہ ماں ہاتھ اٹھا کر مرے ہوئے بچے کو زندہ کر لے، یہ ہماری ترقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں آپ سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے.